کہ کمیونیکیشن اینڈ کنٹرول اپلائڈ ٹو مشین اینڈ لیونگ آرگنیزم. جیسے ایک مشین ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپٹیمم ٹیمپریچر ہے تو اس ٹیمپریچر پہ جائے تو وہ بند ہو جائے. جیسے آج کل جو ہے وہ ایئر کنڈیشنرز ہیں, ہیٹر ہیں, اس طرح کی چیزیں جو آ گئی ہیں, یا آپ کی آئرن ہے, استری جیسے ہوتی ہے, واشنگ مشین ہوتی ہے, تو وہ آٹومیٹک سسٹم پہ ہوتی ہیں. یعنی استری کا ٹیمپریچر جو آپٹیمم جس لیول پہ آپ نے رکھا ہوا جب اتنا ہو جاتا ہے وہ خود ہی آف ہو جاتی ہے. اس کے اندر یہ کنٹرول موجود ہے اس مشین کے اندر. تو یعنی مشین کو جب ہم اس طرح کا کنٹرول دیتے ہیں نا, اس کے اندر کنٹرول فٹ کرتے ہیں, تھرموسٹیٹ آپٹیمم سسٹم فٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سائبر نیٹکس. ٹھیک ہے, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے. یہ جتنی بھی آج کل ہماری نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کے اندر آٹومیٹک سسٹم ہے. موبائل فون میرا گاڑی میں بعض اوقات سامنے پڑا ہوتا ہے گرمیوں میں, تو دھوپ پڑتی ہے تو وہ نہیں چلتا, بھائی اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہے, اس کو کول ڈاؤن ہونے دیں. اس کے بعد ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جیسے ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے بالکل ویسے ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیا کام ہے, جسٹ لائک ہیومنس, چیٹ جی پی ٹی اس کی ایگزامپل ہے. تو یہ ہیومنس کی طرح یہ بھی کیا کرتی ہے, اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ کیا کیا انفارمیشن آج کل لے سکتے ہیں. ہر ایک چیز جو ہے اے آئی نے اب پاسبل کر دی ہے. ای لرننگ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اور ای لرننگ کے آگے ویز کون کون سے ہیں. ڈسٹینس لرننگ, آپ گھر بیٹھے ڈسٹینس بیس پہ لرننگ جو ہے وہ یا ایجوکیشن ایکوائر کر سکتے ہیں بغیر انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیے. یہ ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے. اس کے آگے بہت سارے پروگرام ہیں. پہلے شروع میں انٹریکٹیو ریڈیو انسٹرکشن ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, آڈیو کال کی شکل میں انٹریکٹیو آڈیو انسٹرکشنز ہوتی تھیں. آن لائن ورچوئل انوائرمنٹ, آن لائن مطلب انوائرمنٹ پہ آپ جو ہے میسج سن اور ریسیو کر سکتے ہیں. کمپیوٹر گیمز جیسے ہوتی ہیں, ویبینار, ٹھیک ہے, آن لائن سیمینار جو ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہیں ہمارے. اچھا, اس کے بعد ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ ہے. یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ورچوئل لرننگ, ورچوئل یونیورسٹیز کی سب سے اچھی ایگزامپل ہے. ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ سے مراد ٹوٹلی آن لائن لرننگ, ٹوٹلی آپ کی لرننگ آن لائن ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کا لیکچر, آپ کا ٹیسٹ, آپ کا کورس, آپ کا ایگزام, آپ کی ڈگری, ہر چیز آپ کو آن لائن ملے گی. کمپیوٹر سپورٹیو کوآپریٹیو لرننگ, اسٹوڈنٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, جیسے ہم کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ گروپنگ کر کے وہ کرتے ہیں نا کام, تو کمپیوٹر سپورٹیو کولیبریٹیو لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ گروپنگ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اور کمپیوٹر بیس, تو وہ پھر وہاں پہ بھی وہی سیم ٹاسک جو ہے وہ مل کے کر لیتے ہیں. ویب بیس لرننگ, یعنی ویب سائٹ سے جو آپ کچھ لیتے ہیں وہ آپ کی ویب بیس لرننگ ہوتی ہے. کلاس بلاگز, یہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جس پہ ریگولرلی کنٹینٹ بھیجا جا رہا ہوتا ہے, ٹیسٹ بھیجے جا رہے ہوتے ہیں جو اپڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے جس کو اسٹوڈنٹ کبھی بھی کسی بھی ٹائم وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کلاس بلاگ ہم کہتے ہیں. اس پہ ایک سے زیادہ آتھر اپنی انفارمیشن پیسٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں ایک سے زیادہ سورس موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, یعنی 2-3 ٹیچر موجود ہو سکتے ہیں. پوڈ کاسٹنگ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آڈیو ویڈیو سیریز کی شکل میں, قسطوں کی, ایپیسوڈک فارم میں, جیسے ہم لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی ایک لیکچر, تو ایپیسوڈک فارم میں اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر آڈیو فائلز جو ہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ, سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اپلوڈ کرے ہوں گے تو یہ آپ کی پوڈ کاسٹنگ کہلائے گی. ٹھیک ہے, کنٹمپریری لرننگ انوائرمنٹ آپ پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. میں نے بتایا تھا اس کو ہم جو ہے وہ کنٹمپریری لرننگ انوائرمنٹ کو ہم جو ہے وہ بھی بولتے ہیں کنیکشنزم, کنیکٹڈ کلاس روم بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ورچوئل لرننگ بھی بولا جاتا ہے. یعنی آپ کی کلاس روم کے اندر بچوں کو ہر طرح کی سہولت دی جائے کہ وہ آن لائن کچھ بھی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں, تو اس کو کنٹمپریری لرننگ انوائرمنٹ کہا جاتا ہے. آن لائن ٹیچنگ, آن لائن میڈیم کے ذریعے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو انسٹرکشنز کی ڈیلیوری ہوتی ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کو انسٹرکشنز دیتا ہے, اس کو آن لائن ٹیچنگ کہتے ہیں, جسے میں دے رہا ہوں اس وقت.
آن لائن ڈسکشن فورم، ایسے فورم جیسے ہم نے ابھی بلیٹن بورڈ کی بات کی تھی کہ آن لائن آپ کس طرح کی ڈسکشن کر سکتے ہیں. فورمز ہوتے ہیں یعنی آپ آن لائن کوئی کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، کسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. تھریڈز، ٹھیک ہے، فوکس آن نیو ٹاپک ان کنورسیشن. تو یعنی فورمز میں آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. تھریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی نیو ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ کنورسیشن ہوتی ہے. ایک آپ کا ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ٹاپک، تو اس کے اوپر کنورسیشن آپ کی فورم کہلاتی ہے. تھریڈ نیو ٹاپک کے اوپر ہوتی ہے. میسج، ہر ایک کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس ٹاپک کے اوپر، اس کو میسج کہا جاتا ہے. آن لائن ڈسکشن فورم پہ 3 طرح کی ڈسکشن ہم کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ لاؤنج، جہاں پہ اسٹوڈنٹ کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا اس سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. ٹاپک ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا کورس آر کورڈ، یعنی ایک تو آپ کے کورس ورک ہے، آپ کا کوئی ٹیچنگ لرننگ کا کوئی کنٹینٹ، بک وغیرہ، نوٹس وغیرہ، ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن نہیں ہوگی. تو ایسے ٹاپکس یہاں پہ ڈسکس کیے جائیں گے جو کہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہوں گے اسٹوڈنٹ لاؤنج میں. ایف اے کیوز، فریکوینٹلی آسک کویسچنس، یہاں پہ آپ کے اکیڈیمک جو ایشوز ہوتے ہیں، جو پرابلمز آتے ہیں آپ کو، وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. صرف پرابلمز جن کی چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس پہ آپ کو جو ہے وہ نیٹیکیٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. نیٹیکیٹ سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے جو یوز کرنے کے جو ایتھکس ہیں، وہاں پہ آپ کی لینگویج جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. آپ جو ہے کسی اور کی بات کو کاپی کر کے، کسی اور کے دیے گئے جواب کو کاپی کر کے اپنا جواب نہ بنا رہے ہوں، اس طرح، اس کو نیٹیکیٹ کہا جاتا ہے. ٹیکنیکل سپورٹ، اگر آپ کو کوئی کسی ایپ میں لاگ ان کے لیے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں پہ وہ چیزیں، وہ سپورٹ دی جاتی ہے کہ آپ اس اسٹیپ کو فالو کریں، آپ کا یہ لاگ ان ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ای اسیسمنٹ یعنی انٹرنیٹ کی الیکٹرانک ڈیوائسز کی مدد سے کوئی ایپ ہے، کوئی ویب سائٹ ہے، گوگل ڈرائیو ہے، تو اس پہ جو آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم الیکٹرانک اسیسمنٹ بولتے ہیں. انٹرنیٹ کی مدد سے آن لائن جو آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. ای کانٹینٹ، جو آپ کے سافٹ کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو ہم الیکٹرانک کانٹینٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گرافک کی فارم میں ہو سکتا ہے، ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، اینیمیشن یا دوسرے ملٹی میڈیا کانٹینٹس کی شکل میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے کلاس پریزنٹیشن.